مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکوے شکایات کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ زندگی صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ہر شخص کو یہاں خوشیوں کا انتظار کرتے دیکھا ہے۔ اپنے لیے وقت نکالو۔ لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پاک پروردگار نے عزت اور ذلت دینے کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ اپنے اندرونی حالات سے لڑتے ہوئے خود کو پرسکون ظاہر کروانا اور مسلسل ذہنی تھکن کا شکار رہ کر بھی خوش اخلاق رہنا بہت مشکل ہے۔ انسان اپنی کامیابی سے اتنا نہیں سیکھ سکتا جتنا وہ اپنے نقصان اور خامیوں سے سیکھتا ہے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں میں فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ جب رزق تنگ ہونے لگے تو فوری اپنی بہنوں، بھائیوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کو اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلاؤ۔ ان کا رزق بھی تمہارے رزق میں شامل ہوگا اور اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ لوگ خوش نہیں ہوتے، میں نے ان کو پرکھا ہے، چاہتے لٹا کر اور وقت کو تباہ کر کے۔ لوگوں کی بے رخی سے اذیت ہوئی مگر اس در بدر حیات نے جینا سکھا دیا۔ اپنے بڑوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے ہوئے یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ تم پر بھی بڑھاپا آنا ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک کامیاب زندگی وہ ہے جو آپ خود بناتے ہیں، اور ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی دراصل ہمیں صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سکھاتے ہیں۔ جس انسان میں جتنا احساس ذمہ داری ہے وہ انسان اتنا ہی قیمتی ہے، اور جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ موت کی باہوں میں سو جاتے ہیں، اچھے لوگ بہت جلد کھو جاتے ہیں۔ حسد اور گھمنڈ جب انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے، اور نفرت انسان کا بنایا ہوا قدرتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر تعلق نہیں رکھا جا سکتا، اور تکلیفوں سے گھبرایا نہ کرو، یہ تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں، اور جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ عربی کہاوت ہے کہ اگر تم مرنا چاہتے ہو تو خود کو سمندر میں پھینک دو، تو تم دیکھو گے کہ تم خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تب تم جانو گے کہ تم خود کو نہیں مارنا چاہتے، بلکہ تمہارے اندر کوئی شے ہے جسے تم مارنا چاہتے ہو۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ دنیا میں عزت اور ترقی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور کوئی بھی انسان اپنے قد سے نہیں ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتا ہے
جب ایک سانس چھوڑا جاتا ہے۔ برا وقت آنے پر لوگ ساتھ کم اور مشورے زیادہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات راستہ صاف نظر آتا ہے مگر اس کے نیچے جال ہوتا ہے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے، اور برائی برے لوگوں سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے، اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے، اور بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ دنیا بنانے والے نے تو محبت کا درس دیا ہے، نفرت کرنا تو ہم نے خود سیکھ لیا ہے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں، مگر کسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: غصے کے پیچھے پیار، مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، اور چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے، تو بہت خوبصورت جواب ملا کہ کسی کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے، اور غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کا عمل دیکھو۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ بے سمجھ ہی رہتے تو ٹھیک تھا، الجھنیں بڑھ گئی ہیں جب سے سمجھدار ہوئے، اور یہ وہ دور ہے جہاں اعتبار زیب نہیں دیتا۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں، اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے، اور برائی برے لوگوں سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ دنیا میں عزت اور ترقی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور کوئی بھی انسان اپنے قد سے نہیں ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا، انشاءاللہ۔